سینٹرل جیل پشاور میں گیا تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ 10 سال اور 14 سال کے قیدی ہیں وہاں. وہ تو اس لیے قید آئے تھے کہ انہوں نے جرم کیا تھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ ان کی بچوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، خصوصی طور پر ان کی بیوی نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو ان کی وجہ سے ان کو کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر بننے کا، تو پھر ہم نے انہی احساسات کی بنیاد پر قانون بنایا کہ جیل میں جن لوگوں کو زیادہ عرصے کی سزائی ہوئی ہیں ان کی بیوی اور ان کے بچے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اور 2-3 دن رہ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے سینٹرل جیل پشاور میں چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنائے تاکہ ایک قیدی کا اہلیہ آئے تو مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے. ہم نے بجٹ رکھا، پھر وہ کوارٹرز بنائے، پھر اس کا پریکٹس بھی شروع ہو گیا. لیکن گزشتہ دنوں میں گیا، ہمارا ایک دوست جیل میں ہے تو ان سے میں ملنے گیا، تو میں نے ان کوارٹر کا پوچھا کہ اس میں وہ سہولت موجود ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ اس میں کسی کوارٹر میں ڈی سی پی صاحب رہتا ہے، کسی میں والدار صاحب رہتا ہے. اس پر وہاں پولیس نے قبضہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قید کو ہم چاہے تو ایک بہترین ٹریننگ سینٹر بنا سکتے ہیں. میں جیل میں تھا تو ہمارا جو کمرہ تھا وہ بہت زیادہ خستہ حال تھا، واش روم بھی خراب تھا، پردے کا بھی صحیح نظام نہیں تھا اور صفائی کا بھی نظام نہیں تھا. تو ان دنوں پیپل پارٹی کا ایک وزیر جل خانہ جان تھے قبر عباس صاحب، تو وہ جیل تشریف لائے، میں ان سے ملا تو ہم نے ریکویسٹ کی اس کمرے کو اگر آپ بنا لیں، کم از کم یہ واش روم اچھا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کل سے اس پہ کام شروع کروں گا. ہمارا وہ دورانیہ تو پورا ہو گیا، ہم رہا ہو گئے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ قمر عباس صاحب جیل گئے. اچھا. تو جیل گئے، میں ویسے جیل گیا تھا تو ان سے بھی ملنے وہاں گیا. تو میں نے کہا کہ قمر بھائی کوئی مشکل کوئی مسئلہ درپیش ہو. انہوں نے کہا یار یہ کمرہ بہت خراب ہے اور واش روم بہت خراب ہے. میں نے انہیں کہا کہ اس کمرے کے بارے میں تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر اس وقت آپ بنا چکے ہوتے تو اب آپ اس میں آرام کے ساتھ رہتے. اس پہ ہم نے پھر فوکس کیا، باتھ روم ٹھیک کے، مسجد بنا لی، صفائی کو بہتر بنایا اور مینو کو بہتر بنایا. یعنی اب اگر آپ جیلوں میں جا کر وہاں مینو دیکھ لے تو وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، پورا ملتا ہے، سبزی، گوشت، چاول اور بہت طریقے کے ساتھ اب لوگوں کو ہر چیز ملتی ہے. بہرحال میں اڈیالہ جیل گیا تو ظاہر پولیس نے پکڑا تھا تو ہمارے ساتھ تو کوئی کپڑوں کا وغیرہ نہیں تھا. وہاں اڈیالہ جیل میں جاوید ہاشمی صاحب تھے. جاوید ہاشمی صاحب کو میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. پہلے مرحلے میں اس نے اپنے کپڑے مجھے دیے. اچھا. ہاں کہ یہ آپ پہنے، اس لیے کہ میرے کپڑے پولیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے کچھ خراب ہو گئے تھے، جیب وغیرہ پھٹ گیا تھا. اور پھر وہاں رمضان کا مہینہ تھا تو وہ جو کمرہ تھا نا جی وہ تیار کیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے پرویز مشرف کے دور میں. وہاں ایک شیشہ بھی لگایا تھا، تھوڑی سی صفائی بھی بہتر تھی، لیکن اس پر بہرحال جاوید ہاشمی صاحب نے قبضہ کیا تھا. ہم پڑوس میں رہتے تھے، مغرب افطاری میں ہم پھر مل کر افطاری کرتے تھے. تو بہرحال وہ اچھے دن تھے، گزر گئے. اب ایک قصہ فارینہ ہے ہمارے لیے.